وہ بچہ قیامت کے دن آئے گا اور اس حال میں آئے، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، یقول، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہوگا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، کہ اللہ جب یہ میری ماں میری نہیں ہوئی آج تو اس کا مت ہو، اے اللہ میری ماں کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا۔ اے ابارشن کرانے والیوں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، غفور الرحیم ہے، شاید وہ معاف کر دے، اس کو رحم آ جائے تو تمہیں بخش دے، ورنہ جرم تو بہت بڑا ہوا ہے، یہ جرم عظیم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ میرے بھائیو اس میں مرد بھی گناہ گار ہے اور عورت بھی گناہ گار ہے۔ اپنے رب کے سامنے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ پیچھے سے طفیل دوسی کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں بوڑھی عورتوں کی گندگی کو صاف کرنے والا، اس کے کپڑے دھلنے والا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلانے والا، اے عمر اگر ایسا آدمی جہنم میں چلا جائے تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ پھر جنت میں کون جائے گا۔ تو نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ آج میری نیکی ظاہر ہو گئی، اے اللہ اس کو تکبر میں مت لکھنا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنو، کہتے ہیں میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، اس کو کہہ دو، اس کو بول دو، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے دودھ کا ایک پیالہ پینے سے تیری جان بچ رہی ہے تو نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن کسی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام کا دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت کرنا گوارا۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں نے خطبہ مسدونہ کے بعد بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ تقریباً
ہر خطبے کے اندر ہر خطیب اس آیت کو پڑھتا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ چند چیزیں بتائی گئی ہیں، کوشش کروں گا ان چند چیزوں کی وضاحت اس مختصر سے خطاب کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پہلی چیز تقوی بتایا گیا ہے، اہل ایمان کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس ڈر کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے کہ کس طرح ڈرا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو۔ صرف یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ کیسا ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر انسان کو موت آئے گی، لیکن مرتے وقت جب موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کر رہا ہو، اس وقت تم پورے کے پورے مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں ہو، اور مسلم حالت میں ہماری روح ہماری قبض عنصری سے نکلے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں مرو مگر پورے کے پورے مسلم ہو کر۔ موت جب بھی آئے تو ہم پورے کے پورے مسلم ہوں۔ مسلم کس کو کہتے ہیں اور سچا مسلمان کون ہے، یہ دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسری چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور اجتماعیت اور اتحاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام تمہارے اختلاف سے، تمہارے بٹ جانے سے اور تمہارے الگ الگ رہنے سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے تم ٹولیوں میں مت بٹو، ٹکڑوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، اور فرقوں کو کیسے مٹایا جائے، تفرقے کو کیسے ختم کیا جائے، تو اجتماعیت کا ایک راستہ بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اصول بتایا، جب تک تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے فرقے نہیں ہوں گے، جب قرآن کو چھوڑ دو گے اپنے آپ آٹومیٹکلی فرقوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے۔ اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یہ حالات نبی اکرم کے آنے سے پہلے، اسلام کی تعلیمات کے نزول سے پہلے، یا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے بھی تمہاری جو حالت تھی، تم اس حالت پر بھی ایک نظر ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر بھیجی ہے، تمہارے اوپر کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے جان کے بھوکے تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے جان و مال کے پیاسے تھے۔
اذ کنتم واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں یہ تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے اپنی نعمت کو نازل کر کے، نعمت سے مراد اسلام، یا نعمت سے مراد قرآن، یا نعمت سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو نازل کر کے، یعنی اسلام کو نازل کر کے، یا قرآن اتار کر، یا جناب محمد رسول اللہ کو تمہارے بیچ بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس سے پہلے تم کیا تھے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی۔ یہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، میں شاید ساری چیزوں کی وضاحت نہ کر سکوں۔ پہلی چیز پر آئیے، پہلی چیز ہی دو ٹکڑوں پر مشتمل ہے، ایک تو اللہ کا ڈر، اور دوسری وہ ڈر بھی کیسا، جیسا اس کا حق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اور بھی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ سے ڈر، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ جملہ ہی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے یہ کب کہا کہ دوسروں سے نہ ڈرو؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو ڈرنے کا حق جو میرا ہے وہ مجھے دو۔ جیسے اور چیزوں سے آپ ڈرتے ہو، سانپ کے منہ میں انگلی ڈال دو گے آپ؟ نہیں ڈالو گے، ڈر ہے نا، تبھی تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ڈر ہے نا، تو سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم اس کے منہ میں انگلی نہ ڈالیں۔ سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم اس کے بالکل قریب نہ جائیں۔ تو آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آگ لگی ہوئی ہے، اب آگ سے ہمیں ڈرنا ہے، اور آگ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جب آگ لگی ہے تو ہم جان بوجھ کر اس میں چھلانگ نہ لگائیں، اس میں جمپ نہ لگائیں، اس میں کودیں نہیں۔ تو آپ آگ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور ڈر ہوتا ہے، ماں باپ کا ڈر۔ نوجوان لڑکا سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا، سامنے دیکھا باپ آ رہا ہے، پھینک دی۔ آپ اس کو چاہے ادب کہہ لو، چاہے لحاظ کہہ لو، لیکن یہ بھی ڈر کی ایک قسم ہے۔ باپ سے بھی ڈرنے کا حکم ہے، باپ سے ڈرو، ڈرنے کا مطلب ادب کرو۔ تو یہ اس باپ سے، بڑے بھائی سے ڈرنے کا ایک حق ہے جو آپ اس کا ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم ان تمام اشیاء کا حق ادا کر رہے ہو تو مجھ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھاگو، چھپ جاؤ؟ وہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں اور جنت کو حاصل کریں، اور جن کاموں کے کرنے پر جہنم سے ڈرایا ہے ہم ان کاموں سے رک کر جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارا بڑا بھائی ہمیں دیکھتا ہے تو ہم اس کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، باپ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم غلط کام نہیں کرتے۔ یہی تصور ہر غلط کام کرتے وقت ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی نظر ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ہم اپنے باپ سے اور اپنے بڑے بھائی سے ہم ڈرتے ہیں۔ پھر جب یہ تصور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہمارے ہاتھ میں شراب کے جام کیسے آ جاتے ہیں؟ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم
जुओं के अड्डे पर कैसे पहुंच जाते हैं। जब हमें यह मालूम है कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो हमारे घर की हमारी माँ बहनें बेटियां बेपर्दगी का मुजाहरा करके सड़कों पर और बाजारों में कैसे घूमना गवारा कर लेती हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह से डरने का जो हक है वो अदा नहीं किया है। अल्लाह ने ये कहा डरो, ये नहीं कहा कि मुझसे जैसे शेर को देखकर भाग जाते हो उससे डरते हो वैसे डरो। उससे भी डरने का एक हक है। सफर करें, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, मिसाल दे रहा हूं, एक ट्रेन में 3 बर्थ होती है, एक लोअर, मिडिल, अपर। फर्ज कर लीजिए आपकी बर्थ लोअर है, नीचे वाली बर्थ है और आप उस पर बैठ के सफर कर रहे हैं। रात का अंधेरा है, आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, गाड़ी अपनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। जब आप टॉयलेट से वापस आते हैं और अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आप देखते हैं कि मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी जेब में 2-2 हज़ार के नोट की एक गड्डी रखी हुई है जो बाहर निकल रही है और वो बेहोशी में पड़ा है, सो रहा है। आपने दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, देखा अंधेरा है, कोई देख भी नहीं रहा है, मौका अच्छा है, अगले स्टेशन पर हम उतर जाएंगे, इसको पता ही नहीं चलेगा। आपने उसकी पॉकेट से निकलने वाली उस गड्डी की तरफ हाथ बढ़ा दिया और जैसे ही आपने हाथ बढ़ाया, डरते हुए कहीं कोई देख तो नहीं रहा, आपने फिर नज़र दौड़ाई, देख तो लें, कोई देख तो नहीं रहा है। गड्डी का एक कोना आपके हाथ में है और देखते हुए आपकी नज़र अपर बर्थ पर पड़ती है कि देखें ऊपर तो कोई नहीं देख रहा है। आप देखते हैं कि ऊपर वाला आदमी आपकी इस हरकत को देख रहा है। उस वक्त आपकी कंडीशन क्या होगी? पूरा कोच सो रहा है, किसी को खबर नहीं। जिसकी जेब में आप पैसा बाहर निकल रहा है और आप पकड़े हैं हाथ में, वो भी उसको भी नहीं मालूम, लेकिन ऊपर वाला आदमी, अपर बर्थ पर लेटा हुआ आदमी आपकी इस हरकत को देख रहा है। आप फौरन अंदर रख देंगे और ऊपर वाले आदमी से क्या कहेंगे? अरे भाई, इसका पैसा निकल रहा था, मैं इसको अंदर कर रहा था। या तो एक रास्ता ये होगा या दूसरा रास्ता ये होगा कि आप उसको निकाल ही लें और ऊपर वाले आदमी से कहें भाई तू किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ कर लेंगे। या एक रास्ता ये होगा हमारे पास। या इन दोनों रास्तों को अगर आप पसंद नहीं करेंगे, नहीं मैं पूरा ही ले लूं, तो तीसरा ऑप्शन ये कि ऊपर वाला चीख ना दे, चिल्ला ना दे, वरना जूते और चप्पलों से जो स्वागत होगा मेरा वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उस नोट की गड्डी को लेके भागें और चलती हुई ट्रेन से जंप लगाने की कोशिश करें, और ये रिस्क आप मोल ले नहीं सकते क्योंकि इसमें आपकी जान को खतरा है। तो आप बेहतर ये समझेंगे कि उसको डाल दिया जाए और ऊपर वाले आदमी से कहा जाए ये निकल रहा था। जब एक मामूली आदमी आपकी इस हरकत को देखता है तो चोरी करने की जुर्रत आपकी नहीं होती। हर बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा गुनाह करते वक्त यही तसव्वुर अगर हमारे दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में आ जाए कि हमें दुनिया की कोई ताकत या दुनिया की कोई नज़र देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें देख रहा है, उसके यहाँ हमें हिसाब व किताब देना होगा, उसके सामने हमें एक दिन खड़ा होना होगा। उस दिन जब सारे के सारे लोगों पर सन्नाटा छाया होगा तो हमारे आज़ा, हमारे जिस्म के आज़ा ही हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ये तसव्वुर अगर हमारे दिमाग में आ जाए तो फिर कोई नौजवान न शराब को हाथ लगाएगा, न जुए की तरफ बढ़ेगा, न चोरी करेगा, क्योंकि उसको ये तसव्वुर होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा और एक दिन हमें उसके सामने हिसाब व किताब देना होगा। आज ईमानदारी के साथ अपने गरीबानों में झांक कर देखें और बताएं क्या ये हक हमने अल्लाह को दिया है? क्या अल्लाह से हम डरते हैं इस हक के साथ? ये सब कहते हैं, बड़े बड़े सियासी जलसों में बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं
ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے نہیں۔ ایسی لفاظی بہت سنی ہوگی آپ نے، ایسے اسٹیجوں پر نیتاؤں کے ایسے بھاشن بھی آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈر اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ڈر یہ ہے کہ ہمیں تصور پیدا ہو جائے۔ اس غامدیہ کا واقعہ اٹھائیے، پہاڑ کے دامن میں جس سے زنا کا صدور ہو جاتا ہے اور زنا کرنے کے بعد وہ پچھتاتی ہے، روتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کا چیپٹر دیکھیے، آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کو اللہ رب العالمین کے ڈر نے ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ایک گناہ کے بعد کہ وہ آتی ہے اور آتے ہی اس بات کا ڈر نہیں کہ سماج کیا کہے گا، اس بات کا ڈر نہیں کہ سماج کیا سوچے گا۔ بڑے بڑے صحابہ نبی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا میرے بارے میں سوچیں گے، اس بات سے کوسوں دور وہ نبی اکرم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکی، میرا شوہر تھا نہیں، اس لیے پہاڑ کے دامن میں ایک چرواہے کے ساتھ میں نے منہ کالا کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، اسی دنیا میں میں اپنے جرم کی سزا چاہتی ہوں، قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ یہ تصور کیا تھا؟ سماج کی بدنامی کا ڈر نہیں، سوسائٹی کی بدنامی کا ڈر نہیں، معاشرہ کیا کہے گا اس کا خوف نہیں۔ وہ آتی ہے اور کہتی ہے تطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیجئے، میں اسی دنیا میں پاک و صاف ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ذرا اس کا معائنہ کرو، ہوش و حواس میں بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی ہے؟ ہاں ہوش میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جرم ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، چلو اس کو پاک کر دو، جاؤ سنسار کر دو۔ ہمارے ہاں اس قسم کا واقعہ آ جائے تو پنچایت میں اگر ہم جیسے چند ملا مولوی بیٹھ جائیں اور حاجی نمازی بیٹھ جائیں تو 50 باتیں پوچھی جائیں گی۔ اچھا یہ ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، لڑکا کون تھا، کس کے ساتھ تو نے یہ غلط حرکت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں پوچھا۔ تم آئی ہو، تم اپنی ذمہ دار ہو، میں کیوں پوچھنے لگوں کہ کس نے کیا ہے؟ اس کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن تجھے ڈر ہے کہ تو پاک ہونا چاہتی ہے اور جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی، تو میں تجھے پاک کرنے کے لیے تیار ہوں، جاؤ اور اس کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک۔ لے جایا جانے لگا۔ ایک صحابی نے ذرا تیز کھینچ دیا، ارے جلدی چل، گر گئی۔ کہتی ہے او محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جلدی جلدی مت کھینچو، تیز مت کھینچو، میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے اور اسی زنا کی پیداوار ہے۔ صحابہ رک گئے، لوٹ کر نبی اکرم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول وہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم حاملہ ہو؟ کہاں؟ اسی زنا کی پیداوار ہے؟ کہاں؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ کے نبی میں چاہتی تھی کہ میرے مرنے کے ساتھ ساتھ بچہ بھی مر جائے، اگر پیدا ہوا تو باپ کا نام نہیں ملے گا، جب تک زندہ رہے گا مجھے گالیاں دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ پاپ جو مجھ سے ہوا ہے اس کی نشانی بھی میرے ساتھ ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے بھرا ہوا درس دیتے ہوئے فرمایا قصور تیرا ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم کا قصور نہیں ہے۔ تحفظ انسانیت کے لیے کتنی ہی سنستھائیں بنا لو، کتنی ہی تنظیمیں بنا لو، کتنے ہی آپ ایوارڈ دینے لگو، اور یہ مانوتا اور انسانیت کے نام پر کتنی ہی تنظیمیں آپ بنا لو، لیکن کعبے کے رب کی قسم تحفظ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار لیڈر اگر کوئی تھا
تو وہ آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ اس معصوم بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی جو زنا کی پیداوار ہے، جس کے باپ کا نام و نشان نہیں معلوم کہ کہاں ہے، کس دنیا میں ہے، اس کو اپنا نام دے گا بھی کہ نہیں دے گا۔ لیکن امام کائنات نے کیا کہا؟ تجھے سنسار کرنے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کی وجہ سے ابھی تیری سزا پوسٹ پون کی جاتی ہے۔ جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ آج سماج پر نظریں ڈالو، ایک آدمی کے مندر میں دوسرے آدمی کو آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ نیچ ذاتی کا ہے۔ ایک آدمی کی تھالی میں دوسرے آدمی کو کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ نیچی قوم کا ہے، یہ نیچی برادری کا آدمی ہے۔ زنا کی پیداوار 9 مہینے کے بعد اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر آتا ہے، امام کائنات جیسی مبارک ہستی اس کو اپنی گود میں پناہ دیتی ہے، اس کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا یہ احترام صرف اسلام ہی پیش کر سکتا ہے، کسی دوسرے مذہب کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ رونے لگا بچہ۔ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول، کیا چلتے چلتے آخری مرتبہ اس بچے کو اپنی پستان کا دودھ پلانے کا موقع نہیں ملے گا؟ رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت کو اس کی گود میں بچہ دے دیتے ہیں، لو اس کو دودھ پلاؤ۔ اس نے چہرہ گھمایا، اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلا کر بچے کو نبی اکرم کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ کے ساتھ سنسار ہونے کے لیے جانے لگی۔ امام کائنات نے اس عورت کے پستان سے نکلا ہوا دودھ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا دیکھا۔ اس عورت کو آواز دی، غام دیا، ادھر آ، محمد رسول اللہ کی ابھی ہمت نہیں ہے کہ تجھے قتل کر سکے اور سنسار کرنے کا آرڈر دے۔ اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، مجھے حق نہیں ہے کہ اس بچے کی غذا کو میں تیری پستان سے چھینوں۔ اس بچے کو لے جا، دودھ پلا، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، سنسار نہیں کروں گا۔ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکے کہ اس بچے کی ماں کی پستان میں اس کا کی غذا موجود ہے، کتنی پریشانی ہوگی، پتہ نہیں دوسری عورت کا دودھ یہ ہضم کرے گا یا نہیں، اوپر کا دودھ ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی اس بچے کو اپنی ماں کا دودھ پینے کا حق دیا گیا، پھر جب وہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ شریعت محمدی میں اب گنجائش نہیں تھی۔ فرمایا خاتون، تیرے لیے اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، کسی صحابی کو سونپا، جاؤ اب تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ چلی گئی، خوشی خوشی چلی گئی، سینے کے برابر گاڑ دیا گیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی، پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، پہلے ہی پتھر میں سر پھٹا، خون کا پھوارہ نکلا، خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو گئے، گالی دے دی، بد چلن عورت، تیرے خون کے قطروں نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ بد چلن کا جملہ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے خالد ابن ولید سے بات کرنا بند کر دیا، 3 دن تک بات نہیں کی۔ خالد ابن ولید آتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، اگر آپ نہیں بولیں گے تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، مجھے وجہ بتائیے آپ کیوں مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ کہا تم نے اس عورت کو بد چلن کہا۔ کہا اللہ کے رسول، اس کے خون کی چھینٹوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے، وہ بد چلن تھی۔ آپ نے کہا نہیں خالد، زبان کو لگام دو، وہ عورت بد چلن نہیں تھی۔ ایک بار اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اس کو پیدائشی بد چلن نہیں کہا جائے گا، عادت نہیں تھی اس کی بد چلنی کی، وہ بار بار اس نے جرم نہیں کیا، ایک بار اس سے اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے جرم ہوا تو اس نے اللہ کے دربار میں آ کر ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس غامدیہ کی، اس ایک عورت کی اس توبہ
توبہ کو اس مدینے کے ایسے 70 گناہگار جو بالکل جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں، اگر اس ایک عورت کی توبہ کو ان 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے مدینے کے وہ 70 کے 70 گناہگار بھی جنتی بن جائیں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، تم اس عورت کو بدچلن مت کہو، وہ بدچلن نہیں تھی، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گناہگار بھی جنتی بن جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے یہ کون سا تقویٰ تھا، یہی ڈر تھا کہ اس نے یہی تو کہا تھا کہ دنیا میں ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن اس کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس تصور نے اس عورت کو نبی اکرم کے پاس پیش ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھا ڈر کا صحیح حق۔ ہم کیا حق ادا کریں گے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اذان ہونے والی ہے، تب ہم چائے کی ہوٹلوں پہ چائے پیتے ہیں، اور جب تک چائے پیتے ہیں تب تک مغرب کی نماز بھی ہماری نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا حق ادا کریں گے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا؟ ہمارا ان واقعات کی روشنی میں ذرا تصور کریں ہم اور آپ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے بخاری، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ دعاءً، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک دعا سکھلائیے جس دعا کو پڑھ کر ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ اوفو، کون کہہ رہا گناہوں سے معافی مانگنے کی دعا سکھلائیے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر صدیق؟ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا میر کعبہ ہوں گا، جب میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ ابو بکر جن کے نام کو اللہ کے رسول نے اپنے نام سے کبھی جدا نہیں کیا، وہ ابو بکر نبی اکرم سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر تم تو جنتی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ نہیں، انسان ہونے کے ناطے خطائیں سب سے ہو سکتی ہیں، اس لیے تم بھی یہ دعا کرو۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھلائی وہ آج ہم نمازوں کے بعد نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اے ابو بکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تم اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ دعا بخاری کے صفحات پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی یہ دعا سکھلا رہے ہیں ان کو، اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھا کرو۔ ذرا اس دعا کے ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کیجئے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، کافی تھا جملہ، لیکن ظلمن کثیرا مفعول مطلق کی شکل میں ایک اور تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم ہی نہیں بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ظلم تو ظلمن میں ویسی تاکید ہو گئی، لیکن کثیرہ اور کہہ کر مزید یہ بتلا دیا گیا کہ اے اللہ میں نے ظلم ہی نہیں بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے۔ جب ابو بکر اپنی دعا میں یہ کہے کہ ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ذرا اس دعا کے آگے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی حیثیت تلاش کریں۔ ابو بکر صدیق جب یہ کہہ رہے ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش بھی نہیں سکتا، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ آگے کے جملے پر غور کیجئے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے من عندک اپنے پاس سے بخش دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے، اپنی کرپا سے اپنے رحم و کرم سے مجھے بخش دے۔
یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کے بدلے بخش دے، میں نے جو اب تک عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے بدلے تو مجھے بخش دے، ہم نے اب تک نبی کی جو خدمت کی ہے اس کے بدلے میں بخش دے، ابھی تک ہم نے جو اسلام کی راہ میں قربانیاں دی ہیں اس کے بدلے میں ہمیں بخش دے۔ نہیں، کیونکہ ابو بکر جانتے ہیں اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کی عبادتیں مل کر بھی اللہ رب العالمین کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ میری عبادتیں مجھے بخشوانے کے لائق تو نہیں ہیں، میرے روزے، میرے حج، میری زکوٰۃ اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بخشوا لیں جب تک تیری رحمت شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے بخش دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، ہم پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا حال ہے، یہ ابو بکر صدیق کا حال ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں 8 بار کہا تھا ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی، 8 بار کہا ہو، ایک بار کہہ دیتے میرے نبی تو کافی تھا، لیکن جن کو 8 بار جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، ذرا آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، تصور کریں وہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا، ہمیں کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کی، پرہیزگاری کی ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ یہ تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ایک لونڈی تھی جو کام کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں ہیں اور عائشہ صدیقہ کے پیر پر، ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کے ران پر نبی کا سر ہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ میرے بھائیوں ملے گا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک خادمہ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے لونڈی کو آواز دی، اس کا نام لے کر اس کو بلایا، لیکن اس نے آواز تو سن لی، آئی نہیں۔ 3 بار اللہ کے نبی نے آواز دی، وہ نہیں آئی۔ آپ نے کہا عائشہ ذرا دروازے کے باہر جھانک کر دیکھو کہاں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے جب حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو حجرے کے باہر بکری کے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے تمہیں 3 آوازیں دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ وہ کہتی ہے کہ سنا۔ اس زمانے کی لونڈیاں بھی کتنی سچی تھیں، نہیں آئی وہ ایک الگ بات، لیکن جھوٹ بولنے کی جرت انہوں نے بھی نہیں کی۔ کیا کہتی ہے؟ سنا تھا۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ نہیں پہنچی۔ کیوں نہیں بولی؟ حضرت عائشہ شکایت کرتی ہیں اللہ کے رسول آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی، وہ سزا دیجئے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، پھر پوچھا۔ عائشہ نے کہا تھا لیکن پھر بھی تحقیق، بیوی نے کہا کہ آپ کی آواز سننے کے باوجود نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق۔ غور کیجئے آپ، سنی سنائی ہوئی باتوں کو فوراً فارورڈ کر دینا اور یہاں قسمیں دیتے ہیں جس نے یہ واٹس ایپ پہ میسج پڑھا دوسرے تک نہیں بھیجا تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ مسلمان ہے کہ نہیں، زبردستی فارورڈ کرواتے ہیں، دوسروں کو پہنچوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا میں نے آواز دی تم نے نہیں سنی؟ کہا سنا تھا۔ کتنی بار آواز دی میں نے؟ کہا اللہ کے نبی 3 بار۔ تینوں آوازیں سنی؟ جی۔ کیوں نہیں آئی؟ سر نیچے کر لی۔ اللہ کے نبی کے کان میں مسواک لگی ہوئی تھی، نماز پڑھتے تھے، کان سے مسواک نکالی کر لی، وہ مسواک آپ نے اپنے کان سے نکالی، غصے میں آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں، 3 بار آوازیں دی پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے وہ مسواک لے کر آگے بڑھے اور جیسے ہی آگے بڑھے مسواک کو اٹھا کر اس کے کاندھے پر، اس کے پیٹھ کی پشت پر مارنا چاہا، آدھی دور لے گئے، روک دی مسواک اور واپس کر لی، مارا نہیں۔ چلے آئے، عائشہ پانی لاؤ مجھے وضو بنانا ہے، فوراً پانی لایا گیا، وضو بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سزا کی مستحق تھی، مسواک آپ نے کان سے نکال بھی لی تھی، آپ تو مارنے جا رہے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ
میں نے مسواک نکالا اس کو مارنے کے لیے، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسواک کی ہلکی سی چوٹ اس کی غلطی سے زیادہ ہو جائے، اس کو جو میں سزا دوں وہ اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن مجھے اس کا مواخذہ نہ ہو، میرا حساب و کتاب نہ لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پتہ نہیں اس کی غلطی میری مسواک سے ماری ہوئی چوٹ سے بڑی تھی یا چھوٹی، مجھے نہیں معلوم۔ اگر میں اس کو ایک مسواک ہلکی سی مار بھی دیتا تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ شاید یہ اس کی غلطی سے یہ سزا بڑی نہ ہو جائے، اگر یہ اس کی غلطی سے بڑی سزا ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین کیا مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اپنے ملازموں کو گالیاں دینے والوں، 50 سنانے والوں، ذرا تصور کرو نبی اکرم کے اس تقوی کو دیکھ کر ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا کبھی سوچا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ نہیں جتنی ہم نے اس کو ماں بہن کی گالیاں دے دی ہیں، جتنا ہم نے اس کو الٹا سیدھا بول دیا ہے، کیا اس کی خطا، کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی بھی یا نہیں تھی؟ اور تھی تو اس کی ماں کو اور اس کی بہن کو گالی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کریں ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ یہ امام کائنات کا حال ہے، یہ خود جناب محمد رسول اللہ کا حال ہے۔ لولا القوت، کہیں ہماری سزا زیادہ نہ ہو جائے اس کی غلطی سے، چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ نہیں آیا، اور جب وہ آیا تو عمر فاروق نے اس کا کان لے کے مروڑ کر 1-2 تھپڑ بھی لگا دی۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے مجھے مار تو لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا کہ آپ نے جو مارا ہے وہ جائز مارا یا ناجائز مارا۔ اتنی سی بات اس غلام نے کہہ دی، امیر المومنین آپ نے مارا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، مار میں نے برداشت کر لی، لیکن آپ کبھی تھوڑا سا سوچ لینا کہ میں نے جو مارا ہے وہ جائز تھا کہ ناجائز۔ کہاں تھے تم؟ کہا جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں استنجا کر رہا تھا، میں پیشاب کر رہا تھا، آپ کی آواز سن کر میں فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا کہنا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس غلام کے سامنے پیش کر کے کہا میرے کان کو اتنی تیز ایٹھو جتنی تیز میں نے تمہارے کان کو ایٹھا، تمہیں اسی دنیا میں بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو احساس ہو گیا میں نے آپ کو معاف کیا؟ نہیں، تم میرے مقام و مرتبے کو دیکھ کر مجھے معاف کر رہے ہو، تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ مجبور کر دیا اس کو انتقام لینے پر، اس نے کان مروڑا، فرمایا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس سے بھی زیادہ تیز تمہارے کان کو ایٹھا تھا، اور جب تک خود نہیں کہا بس اب چھوڑ دو، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اتنی تیز تمہارا کان مروڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ تھے اپنے آپ کو پیش کرنے والے، یہ تھے اپنے آپ کو اسی دنیا میں پاک صاف ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے کہ اس دنیا میں انتقام لے لو میرا۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں، یہ تھا اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیا ہم اللہ رب العالمین سے ویسے ڈر رہے ہیں؟ وہ تصور ہے ہمارے اندر؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا کیشیئر متعین کیا تھا، خزانچی متعین کیا تھا بیت المال کا۔ ایک بار ابو موسیٰ اشعری کو بیت المال کے باہر ایک درہم پڑا ہوا ملا، تو انہوں نے اس درہم کو اٹھا لیا، بیت المال کے باہر آفس کے باہر وہ درہم اٹھا لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے تھے، اس میں ایک حضرت عمر فاروق کا بھی بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اور بچے تربوز خربوز کچھ کھا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں پھل فروٹ تھے، لیکن عمر فاروق کے بچے کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اور وہ دوسروں کے بچوں کے فروٹ پر نظر دوڑا رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری دیکھتے ہیں اتنا بڑا امیر المومنین کا بیٹا، لیکن اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، وہ ایک درہم
اس بچے کو دے دیا. باہر پڑا تھا, لو بیٹا جاؤ کچھ لے آؤ, تم بھی کچھ کھا لو. بچے کے سنسکار بھی کتنے اچھے تھے, اس نے کچھ کھایا نہیں بلکہ وہ درہم لے کر گھر چلا گیا. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ, ایک ہاتھ خالی ہے, لٹکا, دوسرا ہاتھ مٹھی بندھا ہوا ہے. پوچھا بیٹے کیا ہے؟ باپ کی نظر کتنی تیز تھی, ایک ایک چیز پر چلو تو بہت سی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی. اولاد کی نگرانی کیسی, ایک ہاتھ کھلا ایک ہاتھ مٹھی بند. پوچھا بیٹے ہاتھ میں کیا ہے؟ مٹھی کھولی تو درہم زمین پہ گر گیا. عمر فاروق نے اس درہم کو اٹھایا, کہا بیٹے یہ درہم کہاں سے آیا؟ اپنی بیوی سے پوچھا تم نے دیا؟ نہیں. کہاں سے آیا؟ کہا میں باہر کھیل رہا تھا, چاچا نے, ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال کے باہر یہ درہم پڑا ہوا تھا, اس کو اٹھا کر مجھے دے دیا. حضرت عمر فاروق وہ درہم کو لے کر اسی حال میں بیت المال جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو. وہ باہر نکلتے ہیں, وہ درہم پورا کا پورا ہاتھ اٹھا کر ایسے زور سے مارتے ہیں کہ ان کی پگڑی پہ لگتا ہے اور وہی زمین کے اوپر گر جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ کیا یہ درہم تم نے میرے بیٹے کو دیا ہے؟ ہاں. آئے ابو موسیٰ, کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر میرے ہی خاندان پر پڑی تھی اور میرے ہی گھر پر پڑی تھی؟ کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی اور کوئی نظر نہیں آیا؟ یہ درہم تم نے کس سے پوچھ کر میرے بچے کو دیا ہے؟ کہا امیر المومنین زمین پہ پڑا تھا, سارے بچے کچھ کھا رہے تھے, آپ کے بچے کو دے دیا, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, یہ بھی کچھ کھا لے گا. کہا جب باہر پڑا ہوا ملا تھا تو اس کو بیت المال میں جمع کر دیتے, میرے بچے کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت ہوئی تو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اندازہ لگائیے, ایک درہم بھی, یہاں تو تصور کرو کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ یہاں سے نکل کے باہر پہنچ گیا اور بڑے آرام سے پہنچ گیا, اور لے جانے والے بھی بڑے آرام سے چلے گئے. ایک درہم بھی, یہ احساس, یہ تقوی کا کون سا عنصر تھا, کون سا جز تھا جو ان کے دلوں میں موجود تھا؟ آئیے ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد آگے بڑھوں گا. خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور کون نہیں جانتا. بیوی حاملہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. طبیبوں سے, حکیموں سے, ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنا چاہیے تاکہ بچے کے جسم پر بھی لگتا رہے. 4 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا. ڈر لگا ایسا نہ ہو کہ میں بھوکا رہوں تو یہ بچہ بھی کہیں مر نہ جائے پیٹ کے اندر. اپنی خادمہ سے کہتی ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی, تمہارے آقا تو کچھ لا کے دیں گے نہیں, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں, ایک کام کرو کہ تم بیت المال چلی جاؤ اور بیت المال کے خزانچی سے کہنا کہ 1 پیالہ دودھ وہ مجھے دے دے. جو بیت المال میں دودھ ہے اس میں سے 1 کٹورا 1 پیالہ دودھ لے آؤ, کبھی ملے گا مجھے تو اس میں سے ہم جمع کر دیں گے. ابھی 1 پیالہ دودھ لے آئیے اور ان کو میری حالت بتا دینا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے. اگر ان کو یہ دودھ نہیں ملا تو پیٹ کا بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہیں مر نہ جائے. خادمہ جاتی ہے, رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ عمر ابن عبدالعزیز کو پتہ نہ چلے. وہ رات کے اندھیرے میں جاتی ہے, عمر ابن عبدالعزیز کے کیشیئر سے, بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ 1 پیالے دودھ کی ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے,
مل جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے، پیٹ میں حمل ہے، 4 دن سے ان کو کچھ کھانا نصیب نہیں ہوا، پیٹ کے بچے کا ڈر ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، حمل کہیں ختم نہ ہو جائے۔ جلدی سے اس نے 1 پیالہ دودھ دے دیا۔ 1 پیالہ دودھ لے کر جب یہ گھر کی طرف آتی ہے، دروازہ کھلاتا بس دھکا دیتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین کنویں کے پاس بیٹھے ہیں اور کنویں کے پانی کو نکال کر تہجد پڑھنے کے لیے وہ وضو بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھلتا ہوا دیکھا، دروازے کی طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میری لونڈی، میری خادمہ دروازے کے سے اندر آ رہی ہے اور اپنی اوڑھنی سے اس نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وضو بنانا چھوڑا، آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خادمہ کہاں گئی تھیں؟ بیت المال۔ اوڑھنی کے پیچھے کیا ہے؟ ارے بتاؤ کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، مجھے دکھاؤ کیا ہے۔ اس نے پیالہ دکھا دیا، یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے جس کو میں بیت المال سے لائی ہوں۔ کہتی ہے امیر المومنین، آپ کی بیوی کو 4 دن سے کھانا نہیں ملا، آپ اتنا تو جانتے ہی ہیں حمل ہے، اگر وہ بھوکی رہے گی تو حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے کچھ طاقت پہنچ جائے، بیت المال سے یہ دودھ لائی ہوں تاکہ آپ کی بیوی کو پلا دیا جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا یہ دودھ کا پیالہ مجھے دے دو۔ لے لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں آپ اتنے بڑے ظالم مت بنیے، اس میرے لیے میری فکر چھوڑ دیجئے، کم سے کم اس معصوم کو جو میرے پیٹ میں پل رہا اس کی فکر کیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا میری بیوی تم اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ بیت المال کا یہ دودھ میری ملکیت نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، جب تک میٹنگ کر کے ان سب سے اجازت نہ لے لی جائے یہ دودھ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، یہ دودھ یہاں لاؤ۔ لیکن میں کیوں اجازت لوں، میں کیوں میٹنگ بلاؤں؟ اگر آج لوگوں نے میرے امیر المومنین کا لحاظ کرتے ہوئے اجازت دے دی تو یہاں سے اجازت کے دروازے کھل جائیں گے، پھر مجھے دوسروں کو بھی اجازت دینا پڑے گی، اس لیے مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لے کر وہ دودھ بیت المال جانے لگے۔ بیوی پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کے کہتی ہے امیر المومنین، میں اپنے شوہر کو کہتی ہے امیر المومنین، شوہر نہیں کہہ رہی ہوں آج، امیر المومنین، آج میں آپ کو امیر المومنین کا خطاب دے کر کہتی ہوں میری فکر نہیں اس بچے کی فکر کیجئے، یقین جانیے اگر مجھے 1-2 دن اور کچھ نہیں ملا تو یہ پیٹ کا حمل ضائع ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنو، کہتے ہیں میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، اس کو کہہ دو، اس کو بول دو اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے دودھ کا ایک پیالہ پینے سے تیری جان بچ رہی ہے تو نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن کسی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام کا دودھ پلانا گوارا نہیں ہے، مجھے اس بچے کا مر جانا گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اب ہم سوچیں، ہر آدمی کسی نہ کسی بزنس سے جڑا ہوا ہوگا، کسی نہ کسی کاروبار سے جڑا ہوا ہوگا، اور سوچو ہماری کتنی حلال کمائی ہے، سوچو ہم کتنا حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں اور کتنا تقوی ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے اندر۔ نماز پڑھنا تو بہت آسان کام ہے، مسجد میں آ جانا اور فجر میں اٹھ کر چلے آنا بہت آسان کام ہے، لیکن تقوی کا رزق کھا کر، تقوی کی روزی روٹی کما کر کھا کر پھر مسجد کے اندر آنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہاں یہ سوچے کہ ہماری روزی روٹی کیسی ہے، ہماری روزی روٹی کیسی ہے، ہماری کمائی کیسی ہے، ہمارا بزنس کیسا ہے۔ میرے بھائیوں پڑھیے حدیثیں،
بخاری کی حدیث تو کہتے ہیں ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے، پاک چیز کو۔ تقوی کا معیار یہ ہونا چاہیے، یہ ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانو والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ کون سا تقوی تھا؟ رات کی تاریکی میں گئے، گشت کر رہے ہیں، کون؟ امیر المومنین حضرت عمر۔ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں حضرت طفیل دوسی کو ایک بار پتا چلا کہ دیکھیں یہ کہاں جاتے ہیں رات میں، تو چپکے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں ایک بیابان جنگل سا ہے اور اس میں ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی آ رہی ہے، حضرت عمر اسی جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں۔ حضرت طفیل دوسی کہتے ہیں اس جھونپڑی میں اتنی رات میں یہ کیا کرتے ہیں؟ بہرحال دیکھتا ہوں کتنی دیر رہتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد عمر اس جھونپڑی سے نکلے اور سیدھے چلے گئے۔ حضرت طفیل دوسی نے کہا اب دیکھیں اس جھونپڑی میں کیا ہے، یہاں کس لیے جاتے ہیں حضرت عمر؟ جب اس جھونپڑی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے اندھی، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑھی ایک بوڑھیا ایک چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا بوڑھی ماں یہ آدمی جو یہاں آیا تھا یہ کون تھا؟ بڑھیا کہتی ہے میرا بیٹا تھا۔ کہ نہیں ماں تیرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون تھا جو ابھی یہاں سے گیا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا مجھے اس کا نام نہیں معلوم، وہ تو 4 سال سے برابر یہاں آتا ہے، کوئی دن اس کا ناگا نہیں ہوتا ہے، کسی دن اس کی غیر حاضری نہیں ہوتی ہے، رات ہی میں آتا ہے۔ میں نے اس سے 50 بار نام پوچھا لیکن اس نے کہا میں تیرا بیٹا ہوں۔ بس ماں تجھے نام سے کیا مطلب، میں تیرا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا تو کرتا کیا ہے وہ؟ کہا میرے بیٹے ابھی جو لڑکا جو آدمی یہاں سے گیا اس کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہا بیٹا وہ 4 سال سے برابر یہاں آتا ہے، آتے ہی سب سے میں چلنے کے لائق نہیں ہوتی ہوں، میں اسی بستر پر اسی چٹائی پر میں لیٹرین کر لیتی ہوں، میں اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتی ہوں۔ وہ آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے میری گندگی کو صاف کرتا ہے، میرے بستر کو صاف کرتا ہے، پھر میرے جسم سے چادر اڑا کر کپڑے اتارتا ہے کیونکہ میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں، پیروں سے لنگڑی ہوں، پھر وہ اسی کنویں کے پاس بیٹھ کر میرے کپڑے دھلتا ہے، پھر وہ سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے، پھر یہیں پر تازہ گرم گرم کھانا بناتا ہے اور پھر وہ مجھے کھلاتا ہے۔ میرے منہ میں دانت نہیں ہے اس لیے پہلے وہ اپنے منہ پہ چباتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں ڈالتا ہے، اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ 4 سال سے میری خدمت کر رہا ہے۔ حضرت طفیل دوسی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخ پڑے امیر المومنین میں نے کیا سوچا تھا اور آپ کیا نکلے؟ ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ کہ نہیں۔ کہ وہ امیر المومنین ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑھیا سناٹے میں آ گئی، امیر المومنین 4 سال سے میرے دروازے پر وہ آ رہا ہے۔ طفیل دوسی دربار خلافت کی طرف جاتے ہیں، عمر فاروق کے دروازے تک جاتے ہیں کہ دیکھیں اب کیا کر رہا ہے۔ جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کے سامنے یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، جہنم کا عذاب سے ہمیں نجات فرما، نجات دے دے۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ پیچھے سے طفیل دوسی کہتے ہیں
पीछे से चीख कर कहते हैं, रात के अंधेरे में बूढ़ी औरतों की गंदगी को साफ करने वाला, उसके कपड़े धुलने वाला, अपने हाथ से उसको खाना खिलाने वाला। अरे उमर, अगर ऐसा आदमी जहन्नम में चला जाए तो फिर मुझे कोई बताए कि फिर जन्नत में कौन जाएगा, फिर मुझे बताए फिर जन्नत में जाने की तवक्को मैं किसकी रखूं। मेरे प्यारे साथियों, जब अमीरुल मोमिनीन ने पीछे मुड़ के देखा तो नजरें आसमान पे डाली। आय अल्लाह, आज मेरी नेकी जाहिर हो गई, आज मेरा राज फाश हो गया। जिस काम को, जिस अमल को मैं सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए और तेरी रजामंदी के लिए कर रहा था, आज राज भी फाश हो गया, आज वो चीज, वो अमल भी फाश हो गया। आय अल्लाह, इसको तकब्बुर में मत लिखना, आय अल्लाह इसको गुरूर में मत लिखना। आय अल्लाह, अब तक मैंने ये काम किया तो तेरी रजामंदी के लिए किया, तेरी खुशनुदी के लिए किया। ये तकवे की कौन सी सीढ़ी थी, ये तकवे की कौन सी लिफ्ट थी कि अमीरुल मोमिनीन को मजबूर कर रही है रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत की खिदमत करने पर। और इसका राज किसी को नहीं मालूम, वो तो हजरत तुफैल दौसी ने बाद में बताया। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप हैं कहां और कितने बड़े परहेजगार होने की नौटंकी और नाटक करते हैं और ड्रामा करते हैं। हम मस्जिद के अंदर से निकले और दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कितना बड़ा अल्लाह पर एहसान करके हम मस्जिद से निकले हैं, कितना बड़ा एहसान कर दिया। 4 रकात नमाज पढ़ के क्या निकले, 100-200 रुपए मस्जिद या मदरसे को हमने खैरात और सदका क्या दे दिया, ज़कात क्या दे दी। ऐसा लगता है कितना बड़ा हमने अपने रब के ऊपर एहसान कर दिया। हमारा एहसान उस एहसान के आगे क्या है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं ग़ज़वे तबूक के मौके पर, है कोई जो 100 ऊंट मुझे दे, अल्लाह उसको जन्नत देगा। हजरत उस्मान उठते कि अल्लाह के रसूल मैं दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? दोबारा उस्मान उठते कि मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं। आपने कहा कोई और है उस्मान के अलावा जो दे? उस्मान फिर उठते कि मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या उस्मान, तो तुमसे नहीं कह रहा हूं, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे? चौथी बार भी उस्मान गनी उठते कि मैं 100 और दे रहा हूं। 7 मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान के अलावा, उस्मान के अलावा, उस्मान के अलावा अल्लाह, लेकिन 7 बार उस्मान गनी उठते हैं। अल्लाह के रसूल फिर रुक गए और रुकने के बाद कहा अगर मैं बार बार और कहूँगा तो उस्मान ही उठेंगे, और कोई नहीं दे रहा है। इसी शायद किसी के पास इतनी 100 ऊँट देने की इस्तिताअत नहीं। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद फारिग होते हैं, कहते लोगों नमाज पढ़ाने के बाद अभी जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने कहा कि उस्मान को खुशखबरी दे दो, आज 700 ऊँट दिए हैं उस्मान ने। आए उस्मान सुनो, आए सहाबा सुनो, आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि आज अभी अभी मुझे जिब्रील ने बताया कि उस्मान को खुशखबरी दे दो। उस्मान सुनो, तुम्हारे रब ने क्या कहा है, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौम कत्तु। आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा, एक भी नेकी न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। इतने बड़े नेक काम करने वाले, इतना सदका और खैरात देने वाले मेरे भाइयों, उन्होंने कभी एहसान नहीं जताया है। आज 100 रुपए भी हम किसी को देते हैं तो 2 बातें सुनाने के बाद देते हैं, रख लो। इन मदरसे के लोगों पर जो आते हैं यूपी, बिहार, बंगाल से और आपके दरवाजों पर चंदा करने के लिए, इनका एहसान मानो, इनका शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास आकर ये ज़कात और खैरात तुमसे लेकर तुम्हारे बोझ को हल्का करते हैं। वरना ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन गरीब बस्तियों में घूम घूम कर आप जाओ, आप उनको दो जो ज़रूरतमंद हैं। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। लेकिन शुक्र अदा करो इन गरीबों का, इन मदरसे के असातिज़ा का जो बेचारे आपकी चौखट पर आकर आपको एक बहुत बड़े बोझ से आपको हल्का कर देते हैं। मेरे भाइयों, एहसान कभी मत जताइएगा, कभी नहीं। किसी की मदद करना हो तो बहुत चुपके से, किसी एहसान मत जताइए। इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है, इज़्ज़त नफ्स भी वो तक़वा का एक मायार भी तो होता है। बुखारी शरीफ पढ़िए, ज़रा तसव्वुर करिए कि वो क्या चीज़ थी। जाअतनी साइला, हज़रत आयशा फरमाती है कि एक मांगने वाली मेरे पास आई, एक मांगने वाली मेरे पास आई, माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे।
دونوں بھوکے تھے، اس کی ماں بھی بھوکی تھی، کہنے لگی شیئا للہ، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میرے پاس ایک کھجور رکھی تھی، ایک کھجور کی حیثیت کیا ہے، لیکن اللہ کا ڈر دیکھو، مانگنے والی میرے دروازے پر آئی، بخاری کے اندر ہے ایک کھجور اور مسلم کے اندر ہے 3 کھجوریں میرے پاس رکھی تھیں، بخاری میں ہے ایک کھجور۔ حضرت عائشہ وہ کھجور رکھ دی تھیں، کہیں سے آئی رکھ دی۔ سیکھو حضرت عائشہ صدیقہ سے، ایک کھجور کہیں سے ملی تو اس کو سنبھال کر رکھ دی، میرے شوہر آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی، دعوت و تبلیغ کر کے آئیں گے، تھکے ہوئے آئیں گے، پسینہ پسینہ ہو کر آئیں گے، بھوکے ہوں گے، یہ کھجور ان کو، شوہر کی خدمت کا جذبہ دیکھو۔ لیکن وہ مانگنے والی آئی تو وہ کھجور اٹھا کر اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا آدھا، آدھا اس بچے کو دے دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا۔ مسلم میں ہے 3 کھجوریں میرے پاس تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لیں اور دونوں بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، اور ماں جس کھجور کو خود کھانا چاہتی تھی، ماں نے اس بچوں کو جھپٹتا ہوا دیکھا تو ماں نے خود نہیں کھائی اور اپنی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دے دیا اور آدھا اس کو دے دیا۔ پانی پیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ سنا دیا، کہا ٹھیک کیا تم نے اس عورت کو دے دیا، مجھے تو چلیے کوئی نہ کوئی کہیں سے مل جائے گا، اللہ پہ توکل ہے، پانی پی کے رہ جاؤں گا، تم نے اچھا کیا دے دیا۔ کہا اللہ کے رسول، میرے پیارے سرتاج، اس عورت کی حالت دیکھ کر آج مجھے بھی رونا آ گیا، اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو آدھا اس کو دے دیا۔ پورا منظر سنایا، نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ اس عورت نے خود نہیں کھایا، نہیں، اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاں عائشہ، آدھا ٹکڑا اس بچے کو، آدھا اس کو۔ ہاں عائشہ، قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا ہوگی، صحیح بتانا۔ اللہ کے نبی، میں آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ عائشہ تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے، خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور اس آزمائش میں پورا اتر رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کے رہن سہن کی فکر کر رہی ہے اور آزمائی جا رہی ہے، اور اس آزمائش میں وہ گھر گھر جا کر اپنے بچے کے لیے بھیک بھی مانگ رہی ہے، ضرورت مند ہے، اس نے خود نہ کھا کر اپنے بچوں کو کھلا کر۔ عائشہ وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اس عورت نے ایسا کر کے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ یہ ہے اس عورت کا حال جو گھبرائی نہیں کہ میری بچیاں ہیں۔ آج تو 4 لڑکیاں ہیں ہماری، 5واں بھی حمل ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، ڈاکٹر صاحب لڑکی ہے پیٹ کے اندر، نہیں چاہیے مجھے، نہیں چاہیے، ویسی 2-3 بیٹیوں کے جہیز کا انتظام نہیں، چوتھی کا تیسری کا ہم کہاں سے کریں گے، اور حمل گروا دیا، ہم نے اسقاط کروا دیا، ایبورشن کروا لیا۔ میرے بھائیو، جن بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، ایبورشن کروا دیا جاتا ہے، چاہے وہ 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، جو بچہ ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن آئے گا اور اس حال میں آئے گا کہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، یقول، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہوگا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا۔ یعنی وہ یہ کہے گا کہ اللہ جب یہ میری ماں میری نہیں ہوئی، آج تو اس کا مت ہو، اے اللہ میری ماں کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا جس بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا ہے۔ ایبورشن کرانے والیوں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، غفور الرحیم ہے، شاید وہ معاف کر دے، اس کو رحم آ جائے تو تمہیں بخش دے، ورنہ جرم تو بہت بڑا ہوا ہے، یہ جرم عظیم ہے جو ناقابل معافی ہے۔
ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جو زنا کی ناجائز پیداوار کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم تو اپنے حلال بچے گرا دیتے ہو، حلال بچوں کا ایبارشن کرا دیتے ہو، حلال بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار ڈالتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس میں مرد بھی گناہ گار ہے اور عورت بھی گناہ گار ہے۔ ہم سوچیں، تصور کریں یہ تقوی کی کون سی معراج تھی، یہ تقوی کی کون سی سیڑھی تھی، یہ کون سا تقوی تھا، کون سی پرہیزگاری تھی کہ اللہ کے رسول کے لیے ہم نے کھجور رکھا، عورت آئی تو اس کو اٹھا کر دے دیا۔ کیوں اللہ کے رسول نے ہی کہا تھا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا پڑے، بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اور 3 چیزوں پر ہم کیا چل پائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ ڈرنے کا حق۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئیے تھوڑا سا دوسرے جز پر بھی آ جائیں، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی پہلی تعریف، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ غور کرو، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ہیں اس تعریف کے انڈر؟ کیا اس تعریف کے دائرے میں ہم داخل ہیں؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر پڑوس کے اندر خوشبو آ گئی کھانے کی، ہمارے گھر میں دال پک رہی ہے، ہم اپنے دال سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا پریشان اس بات سے کہ آپ کے گھر میں بریانی کیوں پک رہی ہے، آپ کے گھر میں اچھی غذا کیسے آ رہی ہے۔ آج یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے۔ کورٹ میں اور کچہریوں میں جا کر دیکھو، برباد ہو گئے ہم ایک دوسرے کو برباد کرتے ہوئے، مقدمے دائر کر دیے ایک دوسرے کے اوپر۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس کا پیچھا کر رہے ہیں ہم اس کو برباد کر رہے ہیں۔ نہیں، جس کو آپ برباد کرنا چاہتے ہو، جس کو آپ پکڑنا چاہ رہے ہو، جس کا پیچھا کر رہے ہو، آپ یہ بھول گئے ہو کہ وہ تو تھک ہی رہا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آپ اور تیز دوڑ رہے ہو، آپ اس سے زیادہ تھک رہے ہو۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اس کو برباد کر رہے ہیں، نہیں، اس کو برباد کر رہے ہو، لیکن اس کو برباد کرنے سے زیادہ آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ ہماری مثال بالکل ایسی ہو چکی ہے۔ مثال تھوڑی سی سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن برداشت کرنا ہوگی۔ زمین پر ایک چھری پڑی ہوئی ہے، اور اس طرف چھری پڑی ہوئی ہے جہاں سے مرغی یا بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، دھار اوپر ہے، چھری پڑی ہوئی ہے زمین پر کھڑی ہے، اور اس پر کسی بکری کا خون لگا ہوا ہے۔ ایک کتے کی نظر اس چھری پر لگے ہوئے خون پر پڑتی ہے، کتا اس خون کو چاٹنے کے لیے جاتا ہے، اور اس نے اپنی لمبی سی زبان نکالی اور جیسے اس چھری پر لگے ہوئے خون کو چاٹا، کتے کی زبان کٹ جاتی ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والا خون اس چھری میں لگ جاتا ہے۔ کتا دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی خون اور باقی ہے، پھر اس کو چاٹتا ہے، زبان دوسری جگہ سے کٹتی ہے اور پھر خون اس چھری پہ لگ جاتا ہے۔ کتا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے ابھی اور خون باقی ہے، وہ چاٹتا جا رہا ہے اور اس کی زبان کٹتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے چاٹ چاٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ یہی صورتحال آج ہماری ہے۔ ہم دوسرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ہلاک کرتے چلے جا رہے ہیں اس کتے کی طرح۔ یہ مثال ہم نے دی ہے۔ نہ میں یہ کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ، نہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو۔ ہماری حالت ایسی ہے، جب ہم کوئی جرم نہیں کر رہے تو معافی کیسی؟ یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے، جبکہ نبی اکرم نے تو یہ کہا تھا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان
دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ پڑھیں گے آپ علامہ شمس الدین ذہبی کی تو اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ ملے گا آپ کو۔ دو صحابہ کی کپڑے کی دکان، کپڑے کی کا بزنس کرتے تھے، کپڑے کی ان کی دکانیں تھیں۔ ایک کسٹمر ایک دکان پر آتا ہے اور کپڑا خرید کر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آتا ہے، وہ ایک اور کپڑا اسی دکان سے خرید کے چلا جاتا ہے۔ تیسرا کسٹمر ایک اور آتا ہے، وہ بھی اسی دکان پر آتا ہے اور وہ بھی کپڑا خرید کے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ بھی اسی دکان پر آتا ہے اور کپڑا دکھانے کے لیے کہتا ہے۔ اب یہ صحابی سوچ رہے ہیں اللہ، میں نے تو 3 تھان کپڑے کے بیچ دیے ہیں، میرے پاس تو اتنی انکم ہو چکی ہے کہ میرے گھر میں چولہا جل جائے اور میری بیوی بچے آرام سے کھا لیں گے، لیکن میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے ایک مسلمان کی، اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، وہ بھی کثیر العیال ہے، اس کے بھی بچے ہیں، زیادہ بچے ہیں، ہم سے 1-2 بچے زیادہ ہی ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ اس نے چوتھے کسٹمر سے کہا جو کپڑا آپ مجھ سے لینے آئے ہو وہ اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں یہاں مل جائے گا، کیونکہ میں نے ابھی 2-3 کپڑے بیچ دیے ہیں، اب وہ کپڑا ہمارے پاس نہیں ہے جو تم لینا چاہتے ہو، وہ میرے پڑوس کی دکان میں آپ چلے جاؤ۔ یہ آدمی وہاں جاتا ہے اور پڑوس کی دکان سے کپڑا خرید کے چلا جاتا ہے۔ کل تک نبی کی تعلیم کا اثر یہ تھا کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی فکر کرتے تھے کہ میرے گھر کا چولہا تو آج جل جائے گا لیکن اس کا بھی چولہا جلنا چاہیے۔ ہم نبی اکرم کی دی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں صحابہ کے ان واقعات کی روشنی میں دیکھیں کہ ہم آج دوسروں کی دکان کے کسٹمر بھی ہم پکڑ کے اپنی دکان چھوڑ کے اپنی دکان پہ لے آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ کہاں ہم ہیں اور کہاں وہ، اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں؟ کیا ہماری حالت ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹولی ٹولی مت ہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ ہر چیز کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے، الٹا مفہوم نکالیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں نہیں بٹیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کا الٹا مفہوم نکالیے، آج ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے۔ قرآن ہماری بنیاد ہے، قرآن ہماری جڑ ہے۔ ہم جڑ جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ پتنگ کو آپ نے دیکھا ہے؟ پتنگ جب تک ڈور سے جڑی ہوئی ہے اوپر جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، پتنگ اوپر جا رہی ہے۔ جب تک اس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے پتنگ اوپر جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا دوسری پتنگ والا جب ہمارے پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتا ہے، اور پتنگ جب اپنی بنیاد سے اپنی جڑ سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ اوپر نہیں جاتی ہے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے پھر وہ نیچے آتی ہے، اور نیچے محلے کے چھچورے لڑکے، نیچے ہماری قوم کی بگڑی ہوئی نسل میں پلنے والی اولادیں پھر اس پتنگ پر ٹوٹتی ہیں، اور کبھی کبھی اس پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چھینا جھپٹی میں۔ کیوں؟ یہ پتنگ جو بلندی پہ جا رہی تھی، یہ پتنگ جو عروج پہ جا رہی تھی، یہ پتنگ جو اونچائیوں پہ جا رہی تھی، عزت کی بلندی طے کر رہی تھی،
کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے تھی تو اوپر جا رہی تھی، اور جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا تو اس کا انجام پھر ترقی نہیں ہے، اس کا انجام پھر عروج نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی بنیاد سے ناتا توڑا تو اس کا انجام زمین پر آنا ہے، پستی کی طرف آنا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے۔ جب تک ہم اپنی بنیاد کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، کائنات کی کوئی قوم ہمیں رسوا نہیں کر سکتی ہے، کائنات کی کوئی قوم ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ ہم عزت کی بلندی پہ جائیں گے، ہم آسمانوں کی بلندی چھوئیں گے، لیکن جب ہم اپنے رشتے کو، بنیاد کو قرآن سے توڑ لیں گے اور جب ہم اپنی جڑ سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے تو پتنگ کی طرح زمین پہ آئیں گے۔ دنیا کے اوباش بچے جیسے پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں ہمیں پھاڑ دیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کریں گی۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کی سطح پر آپ مسلمانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، میرے بھائیوں کبھی اتنا ذلیل کسی دور میں مسلمان نہیں ہوا جتنا اس صدی میں ذلیل ہو رہا ہے۔ پڑھو دیکھو، عراق کا مسئلہ دیکھ لو، ایران کا معاملہ دیکھ لو، سیریا کا معاملہ دیکھ لو، پاکستان کے حالات دیکھ لو، افغانستان کے حالات دیکھ لو، پوری دنیا کی سطح پر جہاں مسلمان ہیں وہاں کے حالات دیکھ لو، اپنے ہندوستان کے حالات دیکھ لو۔ قرآن کی آیت چیخ چیخ کے کہتی ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا پستی کی طرف کبھی مسلمان نہیں گیا جتنا اس دور میں گیا۔ اور دنیا کی ساری قومیں آج ہمیں جیسے نچانا چاہ رہی ہیں ویسے ناچ رہی ہیں۔ جو قوم امامت کے لیے آئی تھی، جو قوم رہبری کے لیے آئی تھی، جو قوم اپنی دولت غریبوں اور مسکینوں پر لٹانے آئی تھی، آج وہ گدائی کا کٹورا لے کر دوسروں کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے عروج و زوال کو دیکھو، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنا شاندار کارنامے دیکھو۔ جب ہم قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑے ہوئے تھے ہم نے ترقی کی ہے، اور جب ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا تو آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ یہ حالت، قرآن کو رسم و رواج سے نکالیے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم گھر بنائیں تو قرآن پڑھ لیں اور اس کے بعد میں پھر پوری زندگی اس میں جھوٹ بولتے رہیں۔ ہم قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کوئی دکان ہم خریدیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کر لیں، پھر ساری زندگی اس قرآن کو ہم جھوٹ کی بنیاد پر چلاتے رہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ کوئی آدمی مر گیا تو ہم کچھ لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھ کے اس کے اوپر بخش دیں، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں اور اس کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھیں۔ معاف کیجئے گا، ان رسم و رواجوں سے نکلنا ہوگا اور قرآن کو ہمیں قرآن پر ہمیں وہ عمل کرنا ہوگا جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ایک ایک آیت صحابہ سنتے تھے کہ نہیں اب آگے نہیں، پہلے ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں، پہلے ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں رسمی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں رسم نہیں تھی، وہاں ایک ایک آیت پر عمل کیا جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے ہمیں اپنے رشتے کو جوڑنا ہے اور ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر آخری چیز، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ ہمیں اسلام کی نعمت جو ملی ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک رہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب کوئی آدمی کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی کا پیالہ، ایک سپاہی کا پیالہ، ایک مسلمان کا مٹی کا پیالہ جب سمندر میں گر گیا تو وہ چلایا میرا پیالہ، اب میں کھانا کس میں کھاؤں گا؟ اس کے منہ سے پیالہ نکلا، صلاح الدین ایوبی کی ساری فوج جو کشتی میں بیٹھی تھی سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے، ڈبکیاں مارتی ہے اور تیرتی ہوئی اس پیالے کو ڈھونڈتی ہے اور اس وقت تک گوتا لگاتی رہی جب تک کہ اس کا پیالہ نہیں مل گیا۔ پھر جس کو پیالہ ملا وہ پیالہ ڈھونڈ کے لایا اور سب لوگ پھر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج ہے جو اپنے ایک بھائی کے مٹی کے پیالے کا کھونا گوارا نہیں کرتی ہے، اگر ہم نے غلطی سے بھی کسی ایک مسلمان کو مار دیا تو یہ ہمارا کیا حال کریں گے؟ ہمارا سلاد بنا دیں گے، ہمارا کچومر بنا دیں گے۔ وہ ساری کی ساری فوج بھاگ جاتی ہے اور مقابلہ نہیں کرتی ہے اور وہ علاقہ صلاح الدین ایوبی نے بغیر لڑے حاصل کر لیا۔ میرے بھائیو، کل تک ہمارا اتفاق یہ تھا، کل تک ہمارا اتحاد یہ تھا، آج ہم مر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ نکلو
اس گندی پالیٹکس سے، اس گندی سیاست سے، یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، گھر میں بیٹھ کر اس کو حل کرو۔ افسوس ہے کہ ہمارے 3 طلاق کے مسئلے، ہمارے آمین اور رفع الدین کے مسئلے ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے وہ جج آج کر رہے ہیں جن کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں معلوم ہے۔ آج شریعت کے مسئلے ان عدالتوں سے حل ہو رہے ہیں جن کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دینی مسائل ان عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ہم کب نکلیں گے؟ کب اس الٹی کھوپڑی ہمارے اندر کب تک یہ بھری رہے گی اور یہ گوبر ہمارے دماغ میں بھرا رہے گا؟ نکلو، اتفاق اور اتحاد کے دامن میں آؤ، اور ہم اور آپ یہاں سے سبق لے کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہ خرافاتیں ہم اپنے دماغوں میں نہیں پالیں گے۔ وقت کی ضرورت ہے۔ آج جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بس اشارہ کافی ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان کو آپس میں لڑائیں، ہم ان کو آپس میں بانٹیں۔ اور آپ دیکھ لو، یہ سارا گندا کھیل بنگال کی سرزمین پہ کھیلا گیا، یہی کھیل بہار کی سرزمین پہ کھیلا گیا، یہی کھیل اتر پردیش کی سرزمین پر بھی کھیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل مندی کی ضرورت ہے، دانش مندی کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک، یہ تو سچ ہے، یہ سچ ہے کہ ہم بادشاہ نہیں بن سکتے، یہ سچ ہے کہ ہم ہندوستان میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہم اتحاد اور اتفاق کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے بغیر کوئی دوسرا بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ہم جس کو چاہیں گے اسی کو بنائیں گے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہم نے اپنی اجتماعیت اور اپنی طاقت کو پہچان لیا تو یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے بغیر کوئی دوسرا نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہم کم سے کم دوسری چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے، اللہ ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمیں تقوی ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے، اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دے کہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔